تہمتیں لگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر نبی پر قوم نے کسی نہ کسی طرح کوئی تہمت لگائی تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں۔ سنو غور سے، ان سے اعتماد ختم ہو جائے، یہ لوگ یہ کہیں کہ پہلے یہ عیب ختم ہو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور سنت یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا دعوت اللہ کے بغیر۔ اللہ نے جب بھی مدد کی ہے مسلمانوں کی اور اللہ نے جب بھی قوت دی ہے اسلام کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ اگر یہ امت دعوت کو چھوڑ دیتی تو اور کوئی سبب تاریخ میں ملتا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل کرانے کا سبب ہو، اور کوئی سبب ملتا نہیں اس کے علاوہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اس پر ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ نصرت کیا ہے، یہ نصرت کیا ہے۔ اس زمانے میں جن کے پاس مال ہے وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں، جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کی قوت سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرانے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اسباب مادی یا غیر مادی دیے ہوئے ہیں، وہ ان اسباب کو مسلمانوں کی حاجتوں پر صرف کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، اللہ رب العزت ساری دنیا سمیٹ کر ایک فرد کو دے دیں اور وہ اس سارے مال کو، جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر دے، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، تب بھی یقینی طور پر صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کے مال کا مالک ایک فرد کو بنا دیا جائے اور وہ ساری دنیا کا مال اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، لیکن خدا کی قسم وہ صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اس کے فرائض کی طرف لانے میں خرچ کر دے، کہیں کہ وہ اس مال خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے سنت اور بدعت کے فرق میں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ لکھا ہے کہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین اہل خیر اسلام کی جو بھی خدمت کریں ان تمام خدمات کے اور تمام جتنے بھی قسم کے کی کوششیں کریں، تمام جہود کے، وہ انوارات اور برکات نہیں ہیں جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت میں ہیں، جو صرف آپ کے استنجے کی لائن کی سنت میں۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی سنت کے مطابق استنجا کرے، اس کے انوارات ان تمام جہود سے بڑھ کر ہیں جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت جو براہ راست آپ سے ثابت ہے، جو عمل آپ سے براہ راست ثابت ہے، اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا اور بدل رہا مسلمان امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے، امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے۔ جس طرح ساری حاجتیں سہولت کی وجہ سے سنت سے ہٹ رہی ہیں، اس طرح امت تک دین کا پہنچانا بھی سہولت کی وجہ سے سنت کے طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ بات کو غور سے سننا، دعوت واصل میں اللہ کی غیبی نصرت کا ضابطہ ہے، دعوت اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کے نزول کا ضابطہ ہے، اور دعوت اللہ کا طریقہ اور اس کا نظام عمل وہ قیامت تک کے لیے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کام اس زمانے کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت یہی قیامت تک امت کی حفاظت اور اسلام کی حمایت کے لیے ضروری ہے، اسلام کی حمایت کے لیے ضروری ہے۔
اگر مسلمانوں نے وہ طریقہ دعوت چھوڑ دیا، اگر مسلمانوں نے وہ طریقہ دعوت چھوڑ دیا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کی طرف باطل جس طرح بھی قدم اٹھائے گا، کسی اور راستے سے باطل کو مغلوب نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو معذور مجبور سمجھ کر یوں کہہ دے گا کہ بھائی کیونکہ حکام مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں اور حکام اسلام کے موافق نہیں ہیں، اس لیے اسلام کے خلاف یا مسلمان کے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ یہاں آ کر مسلمان اپنے آپ کو بالکل بے بس اور مجبور سمجھ لے گا، ورنہ خدا کی قسم سارا باطل اگر ایک وقت میں مجتمع ہو جائے اپنی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ لیکن نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی ہے، نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی۔ اس نے دعوت کو یوں سمجھ کر چھوڑا کہ دعوت تو تعلیم کے لیے ہے، اور تعلیم کے تو بہت سے ذرائع ہیں، تعلیم کے بہت سے ذرائع ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ جماعت میں لگ کر ہی دین سیکھیں؟ بہت سے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ میں نکل کر ہی دین سیکھیں؟ دین سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ حالانکہ تعلیم دین مستقل ایک شعبہ ہے اور دعوت اللہ مستقل ایک کام ہے۔ تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ نئے آنے والے اسلام میں ان کو پرانوں کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی صحبت سے فرائض اور اسلام کے مبادی اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے فرائض سیکھ لیں۔ گویا تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا، تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ ہم نے تعلیم کو دعوت کا بنیادی مقصد سمجھ لیا، اس لیے پڑھ کر سیکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر نکلنا دعوت دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے راستے کا نفر یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے۔ دعوت اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، اور علم حاصل کرنا یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ سارے فرائض کی ادائیگی اور ان کی قبولیت کا مدار علم پر ہے۔ اب بات کو سمجھنا چاہیے خوب، ہمیں سب سے پہلے اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں جب کفر اسلام کے مقابل آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ جتنے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں، ہم ان واقعات کو محض صحابہ کرام کے تقوی اور عبادت پر محمول کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی ایسا تقوی ہوتا، ایسی عبادت ہوتی، تو ہم بھی ان کی طرح باطنی مقابلے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں آپ سے یقینی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ ساری انسانیت کو حق کی طرف لانے کے لیے نقل و حرکت پر قائم رہنا تھا۔ اصل بات یہ ہے تو باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی بادشاہتیں ناکام ہو جاتی تھی۔ سب سے بڑی بادشاہت روم کی، بڑی بادشاہت روم کی۔ حضرت نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک آپ لے لیں، نصرانی ہو جائیں۔ میں آدھا ملک؟ اگر پورا ملک روم کا اور ساری بادشاہتیں عرب کی مجھے مل جائیں ہمیشہ کے لیے، اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات کہنا بادشاہ سے اور ساری بادشاہت کو لات مار دینا، آخر یہ قوت کہاں سے آتی تھی؟ اس زمانے میں دعویٰ کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن کسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کسی دنیا کے لالچ کے مقابلے میں دین پر قائم رہیں، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ یا کسی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام پر باقی رہیں، یہ اب نظر نہیں آتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ رعب کہاں سے آیا تھا مسلمان کے پاس کہ یہ بڑی بڑی باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت تھی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب،
نصرت بالرعب کہ میری مدد رعب سے کی گئی ہے. 1 مہینے کے مسافت سے 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک. صحابہ کرام بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی غیبی مددیں وہ دین کی نصرت پر موقوف ہیں. اور دین کی نصرت یہ نہیں کہ مالدار مال خرچ کر دے. مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. اور مسلمان کی نصرت بھی تالیف قلب کے لیے ہے. اور تالیف قلب جو ہے وہ نئے لوگوں کی جاتی تھی تاکہ کہ اسلام کو بھی سمجھے نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر اسلام سے نکل جائیں. ملا فضل خلوص جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو اسلام میں ابھی انتہائی کچے ہیں اور ابھی کفر اسلام کے درمیان تذبذب میں ہیں. اگر کوئی حال آ گیا ان پر فقر کا، تنگی کا، قحط کا، تو ایسا نہ ہو کہ یوں سمجھیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے حال آیا ہے یا اسلام چھوڑ دو. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ دین کی نصرت ہے انسانیت کو دین کی طرف لانے میں. ایک روایت میں فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. معلوم ہوا کہ امر معروف اور نہی عن منکر یہ اصل اسلام کی نصرت ہے، یہ اصل اسلام کی نصرت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ہر جگہ مسلمان کی زبان پر ایک مایوسی کا لفظ ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت اہل اللہ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے جی آپ دعا کر دیں بس کہ اسلام مسلمانوں پر اس طرح کے حالات ہیں، آپ دعا کر دیجیے. آخر وہ کیا راستہ تھا جس راستے میں صحابہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے اور ان کے الفاظ کے رعب سے مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگتے تھے. سنو غور سے، توجہ سے بات یہ رکھی کفار نے کہ دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ ہم لے لیں، ادھر کی زمین ہم لے لیں، ادھر کا دجلہ کا حصہ آدھا تم لے لو، ادھر کی زمین تم لے لو. اس طرح ملک تقسیم کر لو تاکہ تم بھی رہو ہم بھی رہیں. مسئلہ رہنے کا نہیں ہے، مسئلہ تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کا ہے. اگر مسلمان بذات خود اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ دجلہ کو تقسیم کر لو، ادھر کا حصہ ادھر کی زمین تم لے لو، ادھر کی دجلہ ادھر کی زمین ہم لے لیں. انہوں نے یہ کہا مشرکین سے کہ زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری اللہ کی ہے. تم کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ تم لے لو، ادھر کا حصہ ہم لے لیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگلات اور پہاڑوں کے اندر جو شہد لگا ہوا ہے، جنگلات اور پہاڑوں میں جو تمہارا شہد لگا ہوا ہے، ہم ادھر کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد سے لگا کر کھائیں گے. یہ صحابی نے جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی دجلہ اور تقسیم کر لو. صحابی نے جواب دیا کہ ہم ادھر کی اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. تو اس پر جتنا بھی علاقہ تھا سارا کا سارا علاقہ مشرکین نے خالی کر دیا، سب بھاگنے لگے. ایک آدمی ایک مشرک سے پوچھا، ایک صحابی نے کہ آخر کیا بات ہو گئی، تم کیوں بھاگ رہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی نے یہ کہا ہے کہ ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ہم ادھر کی پھل کو ادھر کی شہد ملا کر کھائیں گے. حالانکہ یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اتنی سی بات سے سارے علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے. ان صحابی سے پوچھا صحابہ نے، بھائی تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، تم نے آخر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا.